يتشابه. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مدير له ولا مدير له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلی العظیم. اللہ پاک کا آج ہم سب پر بہت ہی بڑا انعام اور بہت ہی بڑا شکر ہوا کہ اس بڑے دن پر، اس دن پر کہ جب ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا تھا کہ قیامت تک جس نے اس دنیا کو روشن رکھنا تھا اور جس نے ہر انسان کو اس زندگی میں جینے کا صحیح مقصد بتانا تھا، جس نے اس انسان کو ہر انسان کو اس کی زندگی میں کامیابی و فلاح کا اصل مقصد بتانا تھا، اس انسان کی زندگی کا آج آغاز ہوتا ہے. بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج اس موقع پر ہم سب لوگ یہاں پر جڑے. اللہ کا بڑا شکر ہوا. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ اس موضوع پر میں بات کر سکوں. نہ میں علم میں اپنے آپ کو اتنا سمجھتا، نہ میری حیثیت اتنی تھی، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ پاک نے مجھے یہ موقع دیا تو میں اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میں آپ کو آج کے دن سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ شعبہ کہ جو ہم سب کو کہیں نہ کہیں دکھتا ہے کہ وہ انقلاب جو ساری دنیا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا، وہ انقلاب کہ جس پر آج ایک بہت بڑی امت کھڑی ہے، وہ انقلاب کہ جو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں انسان کو کامیابی کا راستہ بتاتا ہے، وہ انقلاب جو دنیا کی کامیابی ہی نہیں بلکہ قبر کی کامیابی کا راستہ بھی بتاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی زندگی کیا تھی، ذرا اس پر آج تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ آج اس بڑے دن پر کہ جہاں ایک بہت ہی خوشی کا موقع ہے، جہاں بہت سی اور چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہیں نہ کہیں اپنے کندھوں پر یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آج اس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم کوئی چیز اپنی زندگی پر کوئی ایسا فیصلہ نہ لے پائے، آج کے دن میں اگر ہم اپنی زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی نئی سنت نہ شامل کر پائے تو میں سمجھتا ہوں شاید ہمارا آج کا دن یہ کامیاب نہ ہو سکے. اسی کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اس اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اور اگر یہ اسلام ہم میں نہیں رہے گا تو ہم پھر سے ذلت کا شکار ہو جائیں گے. میں آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حصے پر غور ڈالنا چاہتا ہوں، اس حصے پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اکیلے تنو تنہا گھر سے نکلے تھے، جب ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ پریشانی بھی تھی، وہ نا امیدی بھی تھی کہ لوگ میری بات سنیں گے بھی یا نہیں سنیں گے. اور پھر وہ موقع بھی آیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے کہ اے میرے لوگوں، اے میری قوم، میں اگر تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے جو ہم پر ابھی اٹیک کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ کیا تم میری اس بات کا یقین کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں، آپ تو سچے ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ کی بات کا یقین کیا جائے گا. بڑا پریشان ہو کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ تو میری بات کیوں نہیں مانتے؟ ایک انسان کہ جس کی ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں تھا، جس کے کردار میں کوئی ذرا سی غلاظت کا معاملہ نہیں تھا،
جس کی زندگی صفائی کا پیکر تھی، جس کی زندگی کی مثالیں دی جاتی تھی، جب وہ انسان ایک مہم لے کے نبوت لے کے کھڑے ہوئے، جب وہ انسان ان لوگوں کو ایک راستہ بتانے کے لیے کھڑے ہوئے، جب وہ انسان ان لوگوں کو کامیابی کا راستہ بتانے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اپنوں نے بھی منہ موڑ لیا اور غیروں نے بھی منہ موڑ لیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ کہ جب بڑے پریشان تھے کہ ان کی کیا غلطی، میں تو حق کی بات لے کے گھر سے نکلا ہوں، مجھے تو اللہ نے چنا ہے کہ لوگ میری بات کیوں نہیں مانتے۔ وہ راتوں کو روتے تھے، وہ دن کو پریشان رہتے تھے، اور زندگی کا ایک بڑا عرصہ جو غار ہیرا میں گزرا، اس پر آج کوئی غور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا۔ ہمارے اصحاب کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے پہلے اسلام کو سیکھا۔ میں آج اب سب سے پوچھتا ہوں کہ قرآن سے پہلے کہ ہم نے اسلام کو سیکھنے کی کوشش کی؟ نماز ایک مدت کے بعد مسلمانوں پر فرض ہوئی ہے، اس سے پہلے کچھ عناصر تھے، اس سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں تھیں جس کا دلوں میں، ہر مسلمان کے دل میں ہونا ضروری تھا کہ ہم نے اس پر کبھی غور و فکر کی؟ آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت دنیا کی دوسری سب سے بڑی پاپولیشن میں اس کا نام آتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج اس بڑے دن کو لے کے جہاں مجھے خوشی ہے، جہاں میں فخر محسوس کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو کچھ گلے کچھ شکوے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر جب تک وہ احساس نہیں ہوگا، وہ نماز ہماری معراج کیسے بنے گی؟ جب تک دل میں وہ احساس نہیں ہوگا، مسلمان ہونے کی ذمہ داری کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ تو میں آج ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ مسلمانوں کو دیکھو تو ایک چیز ہر کسی میں عام ملتی ہے، اور وہ ہے اس دنیا کو کمانے کی ہرس، اس دنیا کو حاصل کرنے کی ہرس، اس دنیا میں آگے بڑھ جانے کی ہرس۔ ہمیں دنیا بتایا کہ ہماری قدموں میں ڈال دی جائے گی، لیکن اگر جو ہم اس کو جس طریقے سے ہمیں بتایا ہے اس طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ وہ کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 مہینے گزر جاتے تھے اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ 2 مہینے گزر جاتے تھے اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور ایسے موقع بھی آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 اور 4 دن گزر گئے، لیکن پیٹ میں ایک تو روٹی کا ذرہ نہیں تھا۔ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا، کہ اپنے چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور چارپائی پر لیٹے لیٹے اپنے پیٹ کو چارپائی کے ساتھ لگا لیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اس یہ کرنے کی، کیا وجہ ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ مجھے بھوک بہت لگی، بڑی مدت ہو گئی کہ کھانا نہیں کھایا۔ ایک دوسرا موقع، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں جاتے ہیں اور وہاں پر کھجوریں کچھ گری ہوتی ہیں، ان کھجوروں کو اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک صحابی ہوتے، جب صحابی کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کھجوریں نہیں کھاتے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 دن گزر گئے، میرے پیٹ میں روٹی کا ایک ذرہ نہیں گیا۔ ہم اس کی امت ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہماری زندگی سے ان کی امت ہونے کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ یا میرے لباس سے، کیا میرے لائف سٹائل سے، کیا میرے کھانے پینے سے لگتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں؟ ایک وہ چیزیں ہیں جو میں بولتا ہوں، ایک وہ چیز ہے جو میں کرتا ہوں۔ میں آپ سے اور خود سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ میں اپنے بول میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا ثبوت دیتا ہوں، کیا میں اپنے عمل سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ثبوت آج تک دے پایا ہوں یا نہیں؟ کوئی بھی انسان ہو، کتنا بھی سخت انسان ہو، اپنی بھوک برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی اولاد کی بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ ہے کہ جو سنانا آج ضروری سمجھتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کی توجہ چاہوں گا آج کہ میں جو باتیں آج یہاں پر بول رہا ہوں، ان سب کو کہیں نہ کہیں محسوس ہوا، اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ جہاں پر آپ تک یہ بات پہنچا پاؤں، جہاں تک اپنے دل کا غم اور آپ کی ذمہ داریوں کو اور اپنی ذمہ داریوں کا اپنے آپ کو پوری قوم کو، پوری امت کو اس کا احساس دلانے کی کوشش کر سکوں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں کہ ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، ان کے گھر چلے جاتے ہیں پتہ کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ عمران بھی ہوتے ہیں، اور عمران ایک عرب کے سردار تھے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر دستک دیتے ہیں اور اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ اندر آنے کی مجھے اجازت ہے، تو یہ اس بیٹی کا حال دیکھیا
اس بیٹی کی زندگی دیکھیے، اس بیٹی کی زندگی کا لائف سٹائل دیکھیے کہ جو سردار دو عالم کی بیٹی ہے، جس کو جنتی ہونے کی بشارتیں مل گئی، جس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بشارتیں مل گئی ہیں، اور ان کا جواب سنیے کہ دل کانپ اٹھتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی، میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنے جسم کو پوری طرح ڈھک سکوں۔ آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بہنیں، آج ہمارا لائف سٹائل، آج میرا اور آپ کا لائف سٹائل وہ کس چیز کی گواہی دیتا ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ احساس ہمارے اندر اگر اجاگر ہو جائے کہ ہماری زندگیاں تو کسی اور طریقے پر چلنے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنے جسم کو ڈھک سکوں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اندر پھینکا، اور جب انہوں نے اپنے جسم ڈھکا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور پوچھا ہے بیٹی کیا حال ہے؟ بیٹی کہ جو بیمار تھی، جب دیکھا کہ میرا باپ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تیرا کیا حال ہے، جو ابھی تک صبر سے تھی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ خالی بیمار ہی نہیں ہوں بلکہ بھوک بھی بہت لگی، خالی بیمار نہیں ساتھ میں بھوک بھی بہت لگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی مصیبتوں کو پار کر جانے والے، بڑے بڑے مسئلے مسائل سے زندگی نے ان کو گزارا تھا، اس موقع پر وہ بھی رک نہیں پائے اور رو دیے اس کو۔ میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مشن کے لیے صرف اپنے آپ کو ہی نہیں، اپنی اولاد کو، اپنی قوم کو جو بھی قربانیاں اس کے لیے ضرورت تھی وہ دی انہوں نے، اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ یونیورسل رولز ہیں، کچھ ایسے عقائد ہیں، کچھ ایسے قانون ہیں کہ جو اگر ہم سیکھ لیں تو زندگی کے ہر مشکل میں، زندگی کے ہر موقع میں ہم اس کو ڈیل کر سکتے، ہم اس سے جو ہے آگے بڑھ سکتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مختصر سی زندگی تھی کہ جس نے پوری دنیا میں ایسا انقلاب لایا کہ جس کو الگ الگ چیزوں سے لوگوں نے کہا کہ کبھی یہ تلوار سے آیا، کبھی یہ کسی زور سے آیا۔ میں کسی مسلمان کی بات نہیں کرتا، نان مسلم فلاسفرز کو اٹھاؤ، گاندھی جی کو اٹھاؤ، کسی کو اٹھاؤ، وہ یہ کہتے ہیں کہ we are convinced that Islam has not spread by the force of sword. It has spread because of its morals, because of its ethics, and because of the fear of the unseen God. یہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، یہ پھیلا ہے تو اپنے اصولوں کے زور پر پھیلا ہے، یہ پھیلا ہے تو اپنے ڈسپلن کے زور پر پھیلا ہے، اور اگر یہ پھیلا ہے تو اس اندھے کے خدا کے ڈر کی وجہ سے پھیلا ہے کہ جس کو ہر انسان دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک وہ مثال تھی کہ جس کو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ صرف ہم نے کتابوں تک محدود کر کے رکھ دیا، کہ اگر ہماری زندگیوں میں صحیح میں اسلام ہوتا، اگر ہماری زندگی میں صحیح میں محبت رسول ہوتی تو آج ہماری زندگی کچھ اور ہوتی۔ میں کچھ کلیات آج اپنے لوگوں کو دینا چاہتا تھا، میں کچھ یونیورسل رولز آج اپنے لوگوں کو دینا چاہتا تھا کہ آج اگر میرے لوگ یہاں پر آئے ہیں کہ جہاں پر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور باقی ساری چیزیں ان کو یاد کر کے جائیں، لیکن جو زندگی کا ڈھنگ انہوں نے ہمیں سکھایا، جو قرآن کو پوری طرح ایک پریکٹیکل اپنی زندگی میں اپلائی کر کے سکھایا، اس سے دو بڑے اصول مجھے ملے جو میں آج اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ زندگی میں اگر مسئلے مسائل ہیں وہی دو وجہوں کی جہاں آپ رک رہے، اگر انسان زندگی میں آگے بڑھ نہیں پا رہا وہی دو وجہیں جہاں انسان رک رہا ہو، اگر زندگی میں انسان کو دھوکے مل رہے ہیں اور وہ آگے بڑھ نہیں پا رہا، یہی دو وجہیں ہوں گی کہ وہ آگے بڑھ نہیں پا رہا، اگر یہ کائنات ایک انسان کے ساتھ کھیل رہی ہے اس کو سمجھ نہیں آ پا رہی، یہی دو وجہ ہوں گی کہ وہ آگے بڑھ نہیں پا رہا، اگر وہ لوگ کہ جن پر میں آپ کو اعتماد تھا اور مجھے اعتماد تھا وہ آج چھوڑ کے چلے گئے، وہ ٹیم کی جس کو کبھی بڑی محنتوں سے بنایا تھا وہ چھوڑ کے چلی گئی، وہ کام کی جس میں بڑی محنتیں ڈالی تھی ان محنتوں کا کوئی حل نہیں نکلا، وجہ صرف دو ہی ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ ہمیں ملتی ہیں، اور اس کا حل یہ ہے کہ جو قرآن نے بڑے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ لما صبروا بآیاتنا یوقنون۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی میں جب کبھی بھی کچھ آیا یہ دو چیزیں ہمیشہ ساتھ تھی، ایک صبر اور ایک یقین۔ جس انسان کی زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو باتیں آ جائیں، آج میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ زندگی کے بڑے سے بڑے مرحلات کو بڑی آسانی سے وہ گزار دے گا، اپنے آپ کو ان چیزوں سے وہ لڑ جائے گا، وہ ٹکر جائے گا،
وہ فتح کر جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلا دن کہ جب پہلی وحی آئی اور گھر آ کے پریشان ہوئے، اللہ بیوی بھی دے تو ایسی بیوی دے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ یار مجھے تو لگ رہا ہے مجھ پر کچھ جادو ہو گیا ہے، مجھے لگ رہا ہے مجھے کچھ سایہ ہو گیا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے۔ وہ پہلے دن کا سفر جو ایک شک سے اور ڈاؤٹ سے شروع ہوا، وہ ایسا یقین بنا کہ 313 نے بڑوں بڑوں کو اکھاڑ کے رکھا، وہ ایسا یقین بنا کہ آج تک اس انقلاب کو ختم کرنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی، وہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ میں آج اپنے لوگوں کو 2-3 چیزیں بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ ہم بڑی دور سے آئے ہیں، ہم لوگوں کا بڑا لمبا سفر ہے، 1400 سال پرانی ہماری تاریخ ہے۔ ہم لوگ جو آج یہاں پر کھڑے، ہم اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، ہمارے کام، ہماری چال صرف ہماری آئیڈینٹی کو ہی ریپرزینٹ نہیں کرتی، ہمارا کام ایک بہت بڑی قوم کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایک بہت بڑی امت کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جس کا صحرا بندہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جس کا صحرا بندہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کاموں پر جس کو آج تک ہم یاد رکھتے ہیں۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں سے کبھی دلیل نہیں دیتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ ان کے خطبات سنو تو پتہ ہی چلے گا کہ اتنے مختصر سے خطبات تھے، باتوں پر زور نہیں تھا، لیکن زندگی دیکھو تو پتہ چلے گا کہ کہاں سے اٹھ کے کہاں تک وہ لوگ چلے۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی یہ نشانی ہے کہ اس کی زبان دلیل نہیں دیتی، اس کا عمل دلیل دیتا ہے۔ تو میرا آج شکوہ جو اپنے لوگوں سے وہ یہ ہے کہ آج ہماری زبان دلیل دیتی ہے لیکن وہ جسم دلیل نہیں دیتا، ہمارا عمل اس کی دلیل نہیں دیتا۔ اور آج اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ اصول کہ جس پر میں نے بات کی، لما صبروا بآیاتنا یوقنون، صبر اور یقین کو جو انسان تھام لے گا وہ زندگی میں آگے بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ اب قرآن پاک کی 30ویں پارے کی وہ سورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بزرگ کہتے ہیں کہ قرآن نہیں آیا ہوتا اور صرف یہ ایک سورت آئی ہوتی تو انسان کی رہنمائی کے لیے سورت کافی تھی، اور اس نے بھی اسی چیز کا ذکر کیا کہ صبر انسان کی زندگی کا معراج ہی صبر ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا۔ اگر اسلام سے دیکھا جائے کہ مسلمان کون ہے کہ جس کی زندگی میں 2 چیزیں، ایک صبر اور ایک یقین، اور اس کو پورا کر کے دکھایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر آخر تک۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت کہ جن کی زندگی سے ایک انقلاب شروع ہوا، اس انقلاب کی شمعیں آج بھی بڑھتی جا رہی ہیں، وہ انقلاب آج بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سی زندگی میں جب اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے تھے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ضروری بات سمجھتا ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والے تھے اور موت کا فرشتہ دروازے پر آیا اور دروازے پر دستک دی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے اجازت ہے، یہ وہ شخصیت، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، غریبوں مرادیں غریبوں کی بھول لانے والے، کہ موت کا فرشتہ بھی آ کے اجازت مانگتا ہے کہ اگر اجازت ہے تو اندر آؤں ورنہ واپس چلا جاؤں۔ اجازت ملتی ہے، اندر آتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کی روح کو لے کے جاؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت کہ اللہ جن کی ملاقات کے شوق میں تھے، اس وقت بھی ایک سوال کیا جبرائیل علیہ السلام سے، کہا مجھے لے جاؤ لیکن مجھے ایک بات بتا دو کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا کرو گی، میری امت کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ تو پہلی سانس سے لے کر آخری سانس میری اور آپ کی فکر کرتے رہے ان سے۔ اور یہی نہیں، آخرت میں بھی جب باپ بچے کو پہچاننے سے انکار کرے گا، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، ماں بیٹی سے دور بھاگے گی، اس لمحات میں بھی ایک درد بھرا وہ آواز آ رہی ہوگی، یا امتی یا امتی، میری امت میری امت میری امت۔
वफादारी का एक बहुत बड़ा सिला, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी एज अ उम्मत हमारे ऊपर भी आती है कि जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे, उस जिम्मेदारी से कहीं दूर जा रहे। तो मैं कहना चाहता था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो आखिरी खुतबा, अपनी बात को ख़त्म करूँगा लेकिन समझता हूँ कि ज़रूरी चीज़ है, इसलिए 2-4 मिनट और लेना चाहता हूँ कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो आखिरी खुतबा कि जाने से पहले उसने मोटी मोटी बातें बताई कि गरीबों का ख्याल रखना, देखो बीवी औरतों का ख्याल रखना, उन पर जुल्म न करना, और वो सारी चीज़ें जो इंसानी हुकूक, जो UN चार्टर कितने साल बाद वहाँ पर पहुँचा, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और वो सब चीज़ें बाद में होती रही, वो 1400 साल पहले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी खुतबे में जो तारीख़ का एक अजीम शान खुतबा है उसमें वो दे के चले थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिरी खुतबा कैसा था। 1400 साल पहले, 1450 साल पहले 1.25 लाख का मलबा था कि जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। और बोलने का तरीका क्या था, खुद ऊपर खड़े थे और आगे मुकर्रीन खड़े थे। वो एक बात बोलते, वो वहाँ पर दोहराई जाती, फिर पीछे दोहराई जाती, फिर पीछे दोहराई जाती। फिर एक बात जो आखिरी बात जो बड़ा ज़रूरी समझता हूँ आज अपनी कौम को बताना, वो ये थी कि अपने खुतबे के आखिर में कहा, सहाबा से पूछा क्या मैंने तुम्हें पहुँचा दिया, क्या जो मेरे पास जिम्मेदारी थी, क्या जो मैसेज मुझे मिला था, have I forwarded it to you or not, क्या मैंने तुम्हें पहुँचाया कि नहीं। और सहाबा का मामूल ये था कि पहले तो जवाब नहीं देते थे, अल्लाह जाने उनका रसूल बेहतर जाने। फिर अगर जवाब देते थे तो मुख्तसर और बड़ा अदब से जवाब देते थे, लेकिन पहली बार इतना लंबा जवाब दिया कि अल्लाह के नबी आपने हक अदा कर दिया, अल्लाह के नबी आपने पहुँचा दिया, अल्लाह के नबी हम गवाए, हम तक पहुँच गई बात। That was a sigh of relief for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। एक सुकून की सांस थी कि ताइफ के वाक़े भी थे, कि घरों से भी निकाला गया, कि मारने की साजिशें भी की गई, और आज वो मिशन जिसको मैं लेके आया था, जो अपने अख्ताम पर पहुँचा, आज मैंने उसको मुकम्मल कर दिया। अब जो बात मैं कहना चाहता हूँ उस पर आप सब लोगों का गौर चाहता हूँ, उस पर आप सब लोगों का फोकस चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बात आज आप यहाँ से लेके जाएँ और इस पर गौर व फिक्र करें। कहा कि अब ये जिम्मेदारी तुम पर आ गई है और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस मैसेज को आगे लोगों तक पहुंचाओ। उसमें वो लोग भी मौजूद थे जो उस वक्त जिंदा थे और उस महफिल में नहीं थे, और उसमें वो लोग भी मौजूद थे जो क़यामत तक आने वाले हैं। तो आज अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं अपनी कौम को, अपने आप को उस जिम्मेदारी का एहसास दिला के जाना चाहता हूँ जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबे में हमें दे के चले।